بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ کی معرفت اور اللہ کی عبادت و اطاعت ہے۔ اور بتلایا گیا کہ عبادتوں میں چار جو عبادتیں ہم کو بتلائی گئیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز اور روزے کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، زکوٰۃ اور حج کا تعلق انسان کے مال سے ہے۔ جس کے پاس مال ہوگا اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، جس کے پاس مال ہوگا اس پر حج واجب ہوگا۔ لیکن روزہ اور نماز ایسی عبادتیں ہیں، اس کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں عبادتوں کو امیر، غریب، مرد، عورت، مسافر، مقیم، ہر ایک پر واجب کیا۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ یہ ہے تو نماز پڑھ، یہ ہے تو روزہ رکھ، ایسا نہیں۔ ہر ایک پر نماز اور روزے کو فرض کیا بشرطے کہ اس کا جسم سلامت ہو۔ پھر اس کے بعد علماء نے لکھا کہ نماز کا تعلق انسان کے ظاہری جسم سے ہے کہ وہ قیام کرتا، رکوع کرتا، قعدہ کرتا، سلام پھیرتا، یہ سب ظاہری اعمال ہیں۔ اور روزے کا تعلق انسان کے باطنی جسم سے ہے، ظاہر میں نہ ہاتھ ہلانا ہے، نہ رکوع کرنا ہے، نہ قیام کرنا ہے، نہ کچھ ہے، صرف باطن میں جو غذا ہم پہنچاتے تھے اس سے رکنا ہے۔ لیکن اس بات کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں کہ اس خالی نماز کا تعلق یا روزے کا تعلق ظاہر اور باطن سے ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ اسی حد تک سمجھ رہے ہیں کہ کھانے پینے اور خواہشات سے بچ جائیں تو وہ روزہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو حکم دیا گیا کہ ان چیزوں کے ساتھ جو روحانی بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، چغل اور اس قسم کی دیگر جو خرابیاں ہیں، جب تک کہ ہم ان چیزوں سے نہ بچیں ہمارا روزہ روزہ نہیں ہے، ہماری نماز نماز نہیں ہے، اس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندے کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں جبکہ وہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے۔ تو اس لحاظ سے ہم کو چاہیے کہ روزہ جو فرض کیا گیا اس سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں، نماز جو فرض کی گئی اس سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس سے انسان کی تربیت مقصود ہے، اس کا تزکیہ مقصود ہے، اس کو گناہوں سے پاک بنانا مقصود ہے۔ کیونکہ نماز کے بارے میں آپ سنتے آئے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز گناہوں سے، بے حیائی کی چیزوں سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں اور بے حیائی سے نہ رکیں، نماز پڑھیں گناہوں سے نہ رکیں، نماز پڑھیں اور ایسے مفسدات و مکروہات سے نہ بچیں تو پھر وہ نماز ہم پہ کوئی اثر نہیں کر رہی۔ اسی طرح روزہ ہیں لیکن روزے کے جو تقاضے ہیں اس کو اگر پورا نہ کریں تو پھر اس سے بھی ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے اہم چیز عبادتوں میں اخلاص ہے، اہم چیز خدا کا خوف ہے، اہم چیز خدا کی محبت ہے، اہم چیز حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت و اطاعت ہے۔ اس لیے جو ہے حکم دیا گیا ایمان و احتساب کے ساتھ تم ان عبادتوں کو عمل کرو تو تم کو یہ عبادتیں فائدہ دیں۔ یاد رکھیے کہ نماز ہو کہ روزہ یہ سابقہ امتوں پہ بھی فرض تھی، ہم پہ ہی فرض نہیں ہے، سابقہ امتوں پر بھی فرض ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جیسا پہلے والوں پہ روزے کو فرض کیا گیا اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا، تم پر کوئی نیا بوجھ نہیں ڈالا گیا، کوئی نئی چیز تم پر مشقت والی نہیں ڈالی گئی،
پہلے والوں پہ بھی تھی، اب تم پر بھی ہے، لیکن اس کے فرض کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ خود قرآن بتلا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم نیک بندے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے مقبول و محبوب بندے بن جاؤ، یہ ہم کو حکم دیا گیا۔ تو اس طرح سے میرے بزرگ اور دوستو، نماز تو برس کے 12 مہینے ہے، کوئی دن اس سے خالی نہیں، لیکن روزہ جو فرض ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو خاص کیا کہ اس ہی میں اگر ہم روزہ رکھیں تو فرض روزہ ادا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر روزے رکھتے ہیں تو نفل روزے ہیں، وہ کوئی واجب ہوں گے، نفل ہوں گے، سنت ہوں گے، لیکن فرض روزے کی ادائی صرف اسی ماہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا عذر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا اور اس کی قضا ساری عمر کرتا رہا تو ساری عمر کی قضا رمضان کے ادا روزے کی ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتی، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اتنی عظمت، اتنی برکت اس کو دی گئی۔ پھر بتلایا گیا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان فرض روزوں کے ساتھ ساتھ ہر ماہ 3 روزے، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یہ بھی آپ کی سنت مبارکہ تھی، ہر ہفتہ رکھتے تھے پیر اور جمعرات، اور اسی طرح 13، 14، 15 تاریخ یہ بھی روزے آپ رکھتے تھے، یہ آپ کی سنت تھی۔ تو یہ سب اور شوال کے 6 روزے آپ رکھتے تھے، یہ بھی آپ کی سنت تھی۔ تو یہ فرض روزے اپنی جگہ فرض ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ ان روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے بتلایا گیا کہ اس کی جزا، جیسا کہ آپ نے ابھی محترم سے سماعت فرمایا کہ اللہ کا جو حدیث شریف میں ارشاد بتلایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا بنتا ہوں۔ تو جزا دینے والا بھی وہی ہے، لیکن جزا میں خود اللہ مل جاتا ہے۔ اور بتلایا گیا کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، وہ خاص کیا گیا روزے داروں کے لیے کہ صرف اس دروازے سے جنت میں روزے کی وجہ سے جن کی مغفرت ہوئی، روزے کی وجہ سے جن کو جنت کا مستحق قرار دیا گیا، وہی لوگ جنت میں جائیں گے ریان سے۔ تو سارے لوگوں میں ان کی ایک خصوصی حیثیت، ایک امتیاز حاصل ہوگا، لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس دروازے سے جانے والا روزے کی وجہ سے جا رہا ہے۔ ماں باقی 7 دروازے ایسے ہیں کہ نماز کی وجہ سے جا رہا ہے، بخشش کی وجہ سے جا رہا ہے، اور نیکیوں کی وجہ سے جا رہا ہے، پتہ نہیں چلتا، لیکن روزے داروں کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، اس مبارک ماہ میں جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ہم کہتے ہیں، یہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 104 کلام، 104 کتابیں، جس میں 4 بڑی کتابیں ہیں اور 100 صحائف چھوٹی کتابیں ہیں، وہ سب کے سب اسی رمضان میں نازل ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر، اور جتنے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ سب کی سب اس رمضان ہی میں نازل ہوئی، کوئی اور مہینہ۔ اور ہمارے حضور پاک علیہ السلام پر بھی جو قرآن اللہ کا آخری کلام ہے وہ بھی نازل ہوا، تو اسی ماہ مبارک میں نازل ہوا، اسی مقدس مہینے میں نازل ہوا۔ تو اس مبارک ماہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ کے جتنے بھی کلام ہیں وہ سب اسی ماہ میں نازل ہوئے۔ اور اس ماہ کو یہ خصوصیت ہے کہ اس ماہ میں اللہ کی ایک عبادت خاص ہے جس کو روزہ کہتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی کہ اگر اس ایک رات کا حق ادا کیا جائے، اس کی عبادت ایمان و احتساب کے ساتھ کی جائے، تو اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل بتلایا گیا، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے بزرگ اور دوستو، اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں روزے فرض کیے، وہیں پر حضور پاک علیہ السلام نے ہمارے لیے تراویح کو سنت قرار دیا۔
کہ دن میں تم روزہ رکھو اللہ کے حکم کی بنا پر اور رات میں تم تراویح پڑھا کرو، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو یہ تراویح بھی خاص ہے رمضان کے ساتھ، روزہ بھی خاص ہے رمضان کے ساتھ، اور بتلایا گیا کہ اس مبارک ماہ کا مرتبہ عظمت یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ تو تمام مہینوں کا سردار کا مطلب یہ کہ ثواب کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کو فضیلت ہے۔ تو ثواب کیسا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو اپنی ایسی رحمتوں سے، فضیلتوں سے نوازا کہ بعض وقت جگہ کی وجہ سے، مکان کی وجہ سے اس کو ثواب اضافہ فرما۔ جیسے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے وہاں کی نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ حرم شریف میں پڑھ رہا ہے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کا ہے۔ حرم مدینہ میں پڑھ رہا ہے تو ایک نماز کا ثواب جو ہے 1,000 کا ہے۔ مسجد اقصی میں پڑھ رہا تو ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کا ہے۔ یہ جگہ کی وجہ سے فضیلت دیا اور ثواب کا اضافہ کیا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ جس طرح مکان کی وجہ سے فضیلت دیتا ہے، ثواب زیادہ دیتا ہے، زمان کی وجہ سے بھی فضیلت دیتا ہے اور ثواب دیتا ہے۔ تو وہ زمان کیا ہے؟ رمضان۔ اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک میں ایک فرض نماز پڑھ رہا ہے جو غیر رمضان میں بھی پڑھتا تھا، لیکن اس میں ایک فرض کی ادائی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 فرض کا ثواب دے رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے یا نفل اور کوئی کام کر رہا، عمرہ کر رہا، تلاوت پڑھ رہا، تو اس کو جو ہے فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جو ہے عام دنوں کی خیرات کے مقابلے اور زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس مبارک ماہ میں بندوں کے ثواب میں بھی اضافہ کیا جاتا، بندوں کے رزق میں بھی اضافہ کیا جاتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ امیر ہو یا غریب، عام دنوں میں جو غذا استعمال کرتا، جو پھل پھلاری کھاتا یا جو اور چیزیں کھاتا ہے، وہ اچھے سے اچھے کھانے کا اہتمام امیروں کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن اس مبارک ماہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رزق میں اتنی وسعت دیتا ہے کہ امیر ہو یا غریب یا متوسط ہو، سب کو وہ چیزیں عطا فرماتا ہے، کوئی اس سے محروم نہیں رہتا۔ تو رزق میں بھی کشائش عطا فرماتا، ثواب میں بھی اضافہ فرماتا۔ اور بتلایا گیا کہ یہ مبارک ماہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر شب قدر کی تلاش کا جو حکم دیا گیا اس کی تلاش کرے، عام طور پر ہم 27 کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن حکم یہ دیا گیا کہ 5 راتوں کا اہتمام کرے، تلاش کرے، شاید اس میں سے کوئی ایک مل جائے۔ کیوں کہ پہلے تو ہم کو حکم دیا گیا تھا کہ پورا سال تلاش کرو، لیکن امت پہ گراں تھا، آپ نے شفقت فرمائی، پھر فرمایا کہ نہیں، رمضان میں تلاش کرو۔ پھر آپ نے محسوس فرمایا کہ امت ویسا بھی نہیں کر سکے گی، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 15 دن میں تلاش کرو۔ اس کو بھی آپ نے محسوس فرمایا کہ امت اتنا بھی نہیں کر سکے گی، تو آخری دہا فرمایا۔ پھر آپ نے محسوس فرمایا کہ شاید میری امت پورے 10 دن بھی تلاش نہیں کر سکے گی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ آخری دہے کی 5 راتوں میں تلاش کرو۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے اس امت کے لیے کہ سال سے مہینے سے آدھا مہینہ، پھر اس سے جو ہے ایک دہا، پھر اس کے بعد وہ بھی نہیں، صرف 5 دن۔ چاند کے لحاظ سے سال کے 355 دن ہوتے ہیں، 350 دن کو معاف کر دیا گیا، صرف 5 دن تلاش کا حکم دیا گیا۔ یہ اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت ہے اپنی امت پر۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس مبارک ماہ کی قدر کیا کرنی چاہیے، کیسی کرنی چاہیے؟ تو بتلایا گیا اس ماہ کی قدر یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے
سنت نبوی کا پابند بنا۔ اس ماہ مبارک کی قدر و تعظیم کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں۔ اس ماہ مبارک میں اگر ہم جیسا کہ ہم کو حکم دیا گیا تقوی و طہارت اختیار کرنے کا، اگر اس کی پابندی کریں تو پھر یہ ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بندے نے رمضان کی قدر کی۔ اگر یہ نہ ہو، اگر ہم سے چوری نہ چھوٹے، چغلی نہ چھوٹے، دھوکہ نہ چھوٹے، رشوت نہ چھوٹے، ظلم نہ چھوٹے، غریبوں کے حق تلفی نہ چھوٹے، لوگوں کے زمینات پہ قبضہ نہ چھوٹے، حرام مال لینا نہ چھوٹے، اور اس طرح کی برائیاں نہ چھوٹیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم روزہ رکھے، ہم نماز پڑھے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ نماز ہماری نماز نہیں ہے، یہ روزہ ہمارا روزہ نہیں ہے، یہ ہماری تلاوت نہیں۔ کل قیامت کے دن حقوق اللہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ، سب سے اہم سوال ہم سے حقوق العباد کے بارے میں۔ پہلے ہم حقوق العباد کی طرف توجہ دیں، اس کی تکمیل کی طرف توجہ دیں، اور اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، پھر اس کے بعد حقوق اللہ کے بارے میں سوال کریں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب اطلاع آتی کہ فلاں شخص کا انتقال ہوا، تو آپ پوچھتے کیا اس پر قرض تھا؟ قرض ہوتا تو آپ صحابہ کو حکم فرماتے کہ تم لوگ نماز پڑھو۔ اگر عرض کیا جاتا ہے کہ وہ پاک تھا قرض سے، تو آپ خود نماز پڑھاتے تھے، کیونکہ حقوق العباد سے تعلق۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر اس کا قرض ہے، اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، تو میں اس کے قرض کا کفیل بن جاتا، میں اس کو ادا کرتا۔ یہ آپ کا اپنی امت پر کرم اور فضل تھا۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، جب تک کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور آپ کی محبت و اطاعت میں ہم اپنے آپ کو نہ لگائیں، ہمارے سارے دعوے، ہماری ساری محنت بیکار ہے اور کوششیں رائے گاہ ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام وہ ابدی پیغام، آپ کی لائی ہوئی کتاب وہ ابدی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل آنے والا نہیں۔ موجودہ زمانے میں جو وائرس چل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش سے اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو، صرف ایک معمولی سی چیز جس کو تم نہ دیکھ پا رہے ہیں، نہ سمجھ پا رہے ہیں، نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، لیکن ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں سر نگو ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے ایٹم بنا لیے، بڑے بڑے اور ہتھیار بنا لیے، سب کچھ بنا ہے، لیکن قدرت کی ایک چھوڑی ہوئی وائرس کو وہ کچھ نہیں کر سک رہے، نہ اپنی حفاظت کر سک رہے، نہ دوسروں کی کوئی مدد کر سک رہے۔ قرآن جیسا بتلایا گیا کہ قیامت کا منظر وہ ہوگا کہ بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے جدا، باپ بیٹے سے جدا ہوگا، بیٹا باپ سے جدا ہوگا۔ اس کے نقشے، اس کے منظر آج دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سارے واقعات ہم کو اس لیے بتلائے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، ہم اس سے سبق سیکھیں کہ کل قیامت میں کیا حشر ہوگا۔ جب ایک معمولی چیز کا یہ عالم ہے، یہ اثر ہے، تو قیامت کا ہولناک منظر کیسا ہوگا، اس کی کیفیت کیسے ہوگی، اور اس سے ہم کیسے نجات پائیں۔ تو اس لیے بتلایا گیا کہ یہ وائرس کا ہو یا کوئی اور چیز ہو، یہ قدرت ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے کہ سارے کے سارے انسان مل کر، ساری کی ساری قوتیں، طاقتیں مل کر بھی اس ایک چیز کا مقابلہ نہیں کر سک رہی ہیں، اور نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ملک شام میں جو وبا آئی تھی، تو اس وبا والے مقام کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جہاں وبا ہے وہاں مت جاؤ، اور جہاں وبا ہے وہاں سے باہر نکلو بھی مت، اور اس مقام پہ جاؤ بھی۔ آج ساری دنیا جب لاک ڈاؤن میں
جو ہے مبتلا ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد ہی کی تعمیل ہے کہ ساری کی ساری دنیا یہ بول رہی ہے کہ کہیں جاؤ بھی مت اور اپنے مقام سے نکلو بھی مت، اور یہ چیز حضور نے ساری دنیا کو دیکھ کر نہیں فرمایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور چیز کو دیکھ کر نہیں فرمایا، صرف ایک جگہ ہوا اور ہمیشہ ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس مقام پہ جاؤ بھی مت، وہاں سے نکلو بھی مت۔ صحابہ بھی اسی پر عمل کیے۔ آج ساری دنیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد پر عمل کرنے پر مجبور ہے اور عمل کر رہی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے پاس حضور کی سیرت سے بڑھ کر، ہمارے پاس قرآن مجید جیسی دولت سے بڑھ کر اور کیا دولت چاہیے؟ دنیا کو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت چاہیے؟ ہماری نجات کے لیے یہ قرآن کافی ہے، ہماری نجات کے لیے حضور کی سیرت کافی ہے، ہماری نجات کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و اطاعت کافی ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصود ہے، اسی کی طرف ہم کو توجہ کرنا چاہیے، اور رمضان کا بھی پیغام یہی ہے کہ تم مغفرت طلب کرو اور دوزخ سے چھٹکارا پانے کا راستہ تلاش کرو۔ یہی پیغام اللہ کی جانب سے رمضان دے رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق